کہ ایک بچے کے دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ وہ بچہ جو ہر روز آپ کے سامنے مسکراتا ہے، آپ کی بات مانتا ہے، آپ کے ہر حکم پر سر جھکا دیتا ہے، کیا واقعی وہ خوش ہوتا ہے، یا پھر وہ صرف اس لیے خاموش رہتا ہے کیونکہ اسے بولنے کی اجازت نہیں ہوتی؟ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں والدین اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ان کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، اپنی خواہشات قربان کرتے ہیں، اپنی خوشیاں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہی محبت ایک ایسی زنجیر بن جاتی ہے جو اولاد کی خوابوں کو جکڑ لیتی ہے۔ بچپن ہی سے بچے کو بتایا جاتا ہے کہ کیا پہننا ہے، کیا کہنا ہے، کس سے ملنا ہے، کہاں جانا ہے اور کیا بننا ہے۔ اس کی اپنی رائے، اس کی اپنی پسند، اس کے اپنے خواب آہستہ آہستہ کہیں کھو جاتے ہیں۔ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اسے سمجھایا جاتا ہے کہ تم ابھی بچے ہو۔ جب بڑا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تمہیں ابھی دنیا کی سمجھ نہیں، اور جب وہ مکمل بالغ ہو جاتا ہے تب بھی اکثر اسے کہا جاتا ہے ہم تمہارے بڑے ہیں، ہمیں زیادہ پتہ ہے۔ کبھی ڈاکٹر بننے کا خواب اس کا نہیں ہوتا مگر اسے ڈاکٹر بننا پڑتا ہے۔ کبھی انجینئر بننے کی خواہش اس کے دل میں نہیں ہوتی مگر اسے وہی راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، صرف اس لیے کہ والدین نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ انکار کرے تو اسے نافرمان، ضدی اور ناشکرا قرار دے دیا جاتا ہے۔ سب سے تکلیف دہ بات یہ نہیں ہوتی کہ اولاد کی بات نہیں سنی جاتی، سب سے تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ اسے اپنی بات کہنے کا حق بھی نہیں دیا جاتا۔ وہ بولے تو گستاخ، خاموش رہے تو مغرور، ہنسے تو بے شرم، روئے تو ڈرامہ باز، آخر وہ کرے تو کیا کریں۔ ہر انسان کی طرح اولاد کی بھی خواب ہوتے ہیں، اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اسے بھی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اسے بھی اعتماد چاہیے ہوتا ہے، لیکن افسوس بہت سے گھروں میں اعتماد کی جگہ نگرانی لے لیتی ہے، محبت کی جگہ کنٹرول آ جاتا ہے، اور رہنمائی کی جگہ حکم چلنے لگتا ہے۔ کمرے کے دروازے بغیر دستک کے کھول دیے جاتے ہیں، ذاتی چیزیں چیک کی جاتی ہے، فون دیکھے جاتے ہیں، پیغامات پڑھے جاتے ہیں، اور پھر حیرانی سے پوچھا جاتا ہے آج کل بچے والدین سے دور کیوں ہو گئے ہیں؟ دوری اچانک پیدا نہیں ہوتی، دوری سالوں کی خاموشیوں سے بنتی ہے، ان کئی باتوں سے بنتی ہے جو دل میں دفن ہو جاتی ہے، ان آنسوں سے بنتی ہے جو رات کے اندھیرے میں تکیے پر گر کر سوکھ جاتی ہے۔ اولاد والدین سے نفرت نہیں کرتی، اکثر وہ صرف سمجھ جانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس سے پوچھے بیٹا تم کیا چاہتے ہو، تمہارا خواب کیا ہے، تم خوش ہو؟ بعض اوقات ایک سوال ایک نصیحت سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ایک بار سن لینا 100 بار سمجھانے سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کا مطلب صرف حفاظت نہیں، محبت کا مطلب اعتماد بھی ہے، محبت کا مطلب صرف راستہ دکھانا نہیں، محبت کا مطلب ساتھ چلنا بھی ہے۔ یاد رکھیں، پرندوں کو پروں کے لیے پیدا کیا جاتا ہے، پنجروں کے لیے نہیں۔ اگر آپ ہر وقت ان کے پر کاٹتے رہیں گے تو وہ کبھی اڑان نہیں سیکھیں گے، اور اگر وہ اڑنا نہیں سیکھیں گے تو ایک دن یا تو گر جائیں گے یا پھر ہمیشہ کے لیے ڈر جائیں گے۔ والدین کا کام اولاد کو اپنی مرضی کے مطابق بنانا نہیں، بلکہ انہیں اتنا مضبوط بنانا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکیں، غلطیاں کریں اور پھر اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ یہی زندگی ہے۔ اگر ہر فیصلہ والدین ہی کرتے رہیں گے تو اولاد زندگی جینا کب سیکھیں گے؟ آخر میں یہ پیغام والدین کے خلاف نہیں ہے، یہ محبت کے حق میں ہے، یہ بغاوت کا اعلان نہیں ہے، یہ سمجھ بوجھ کی درخواست ہے۔
یہ شکایت نہیں، یہ ایک خاموش دل کی آواز ہے۔ کاش والدین اپنے اولاد کو صرف سننا سیکھ لیں، کاش وہ جان لے کہ عزت اور محبت خوف سے نہیں بلکہ اعتماد سے پیدا ہوتی ہے۔ کاش وہ سمجھ جائیں کہ اولاد امانت ہوتی ہے، ملکیت نہیں۔ اور کاش ہر گھر میں ایک دن یہ سوال ضرور پوچھا جائے، بیٹا تم کیا چاہتے ہو؟ شاید اسی دن بہت سی خاموش دل دوبارہ جینا شروع کر دیں، اور شاید اسی دن یہ سوال ختم ہو جائے، آخر کب تک